إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم سامعین، برادران اسلام اور خواتین، دنیا میں جو بھی بڑے انقلاب آیا کرتے ہیں، بھلے وہ ملکی سطح پر ہوں یا تعلیمی سطح پر ہوں یا اصلاحی سطح پر ہوں یا کسی بھی ناحیے سے، ان انقلابات میں، ان ترقیوں میں نوجوان کا بڑا اہم کردار ہوا کرتا ہے. محترم سامعین، اللہ رب العالمین نے انسان کی زندگی میں عمر کو 3 حصوں میں بانٹا ہے جو بڑے اہم اور بنیادی ہوا کرتے ہیں. سب سے پہلا بچپن اور لڑکپن کا مرحلہ، اس کے بعد نوجوانی جو تقریباً 25 سال سے شروع ہو کر 40-45 سال تک کا مرحلہ رہا کرتا ہے، جس میں انسان بہت تجربہ کار ہو جایا کرتا ہے، دنیا دیکھ چکا ہوتا ہے، حالات کو سمجھ چکا ہوتا ہے، ایجابیات، سلبیات، مثبت منفی تمام پر اس کی اچھی گرفت ہوا کرتی ہے. یہ جوانی مرحلہ ہوا کرتا ہے. اس کے بعد جوانی مرحلے کے بعد ایک بڑا مرحلہ جو آتا ہے جس میں انسان بوڑھا ہو جاتا ہے، قوا اعصاب کمزور ہو جاتے ہیں، جسمانی اعصاب کمزور ہو جاتے ہیں، انسان کا چلنا پھرنا آہستہ آہستہ مشکل ہونے لگتا ہے، یہاں تک کہ انسان دنیا سے چلا جاتا ہے. محترم سامعین، یہ نوجوانی کا جو مرحلہ ہوا کرتا ہے ایک انسان کے لیے، خصوصیت سے ایک مسلمان کے لیے بہت ہی اہم ہوا کرتا ہے. قرآن کریم اللہ رب العالمین نے جہاں پہ بہت سی نعمتوں کو تذکرہ فرمایا، اس پہ جگہ فرمایا اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة. اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جس نے تمہیں کمزوری سے پیدا کیا، پھر اس کمزوری کے مرحلے کے بعد تم میں طاقت اور قوت عطا کی. یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہوا کرتی ہے. اور اسی طرح جوانی یہی وہ مرحلہ ہے جس میں انسان بڑے بڑے کام کرتا ہے، اسی مرحلے میں انسان شادی کرتا ہے، اسی مرحلے میں اس کی اولاد ہوا کرتی ہے، اسی مرحلے میں انسان کچھ ترقی کرتا ہے، کچھ اچھا سوچتا ہے اپنے ملک، اپنے لیے، اپنے خاندان کے لیے، اپنے دین کے لیے، اہل علم کے لیے، سماج، سوسائٹی، ملک کے لیے بڑی بڑی قربانیاں اسی ملک پہ دیا کرتا ہے. محترم سامعین، ہم تاریخ کا مطالعہ کریں، انبیاء کرام کی تاریخ مطالعہ کریں تو انبیاء کرام نے جو دین کے لیے بڑی بڑی قربانیاں دی تھی، اس میں بڑا حصہ نوجوانی کا عالم رہا ہے، نوجوانی کا مرحلہ رہا ہے. ابراہیم علیہ السلام جب آگ میں ڈالا گیا، پوچھا گیا من فعل هذا بآلهتنا، کہا کہ پوچھا گیا کہ ہمارے معبود یہ سب کس نے کیا ہے، تو کہا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم. ایک نوجوان ہے، حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ ایک جگہ فرماتے ہیں اے شاب، ایک نوجوان ہی ہے ابراہیم نام کا، جس کا نام ابراہیم ہے، اسی نے سب کیا ہے. اور یوسف علیہ السلام جو اتنے بڑے اعلیٰ مرتبے پہنچے، نوجوانی ہی میں انہوں نے اپنے آپ کو سنبھالا، فتنوں سے، فسادات سے، گمراہیوں سے، عورتوں کی فتنوں سے، تمام سے اپنے آپ کو سنبھالا، عزت و رسپت پر پابند رہے، باقی رہے. تب آگے چل اللہ رب العالمین نے بہت سے اونچے اونچے مقامات عطا کیے. المہم، یہ نوجوانی بہت اہم مرحلہ ہوا کرتا ہے. دقیانوس جو ایک زمانے میں بہت بڑا بادشاہ ہوا کرتا تھا، اپنے آپ کو معبود سمجھا کرتا تھا، نعوذ باللہ، اپنے آپ کی پوجا کروایا کرتا تھا. اسے بھاگ کر جن نوجوانوں کو غار میں پناہ لی تھی، اس کی عبادت کا انکار کر کے، ایک اللہ تعالیٰ پر ایمان لا کر کے جن نوجوانوں نے، جن لوگوں نے غار میں پناہ لی تھی، وہ بھی تو نوجوان ہیں. انہم فتنۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدی. تو تاریخ کی مثالیں نوجوانوں سے، نوجوان کو کارناموں سے بھری پڑی ہوئی ہیں. پھر محترم سامعین، مذہب اسلام میں بھی نوجوانی کو، نوجوانی کے مرحلے کو اور نوجوانوں کو بہت عمدہ اور اہم تعلیمات بھی دی گئی ہیں. نوجوانی کے مرحلے کو بہت ہی اہم مرحلہ قرار دیا گیا، اور یہاں تک کہ اس مرحلے کے تعلق سے قیامت کے دن بڑے بڑے عظیم اور اونچے اور گہرے سوالات کی وحی سنائی گئی. چنانچہ ابن عباس کی روایت ہے جسے امام حاکم رحمہ اللہ، امام احمد
امام احمد بن حنبل نے روایت کیا ہے اور شیخ البانی نے صحیح قرار دیا ہے، رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ اس پہ کہا گیا جہاں ایک طرف عمر کا سوال کیا جائے گا، وحیاتک قبل مماتک، تمہاری عمر کو غنیمت جانو کہا گیا، وہیں پر کہا گیا کہ وشبابک قبل حرمک، تمہاری جوانی کو غنیمت جانو بڑھاپے سے پہلے۔ ایک اور جگہ پر کہا گیا ترمذی کی روایت میں لا تزول قدم ابن آدم حتى يسأل عن 5، اس میں پوچھا گیا وعن شبابی فيما افنى، جب تک کہ انسان جوانی کی طرف جواب نہیں دے پائے گا اس کی قدم اللہ تعالیٰ کے پاس سے ہٹ نہیں پائیں گے۔ یہ سب جوانی کے تعلق سے اسلام میں اہمیت کو بتایا گیا، اس کے تعلق سے تعلیمات دی گئی ہیں۔ پھر یہاں تک کہ وہ خوش نصیب لوگ جنہیں قیامت کے دن عرش کے سائے میں جگہ ملے گی، 7 قسم میں خوش نصیب، سبعۃ یظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، اس میں کہا گیا وشاب نشأ فی عبادۃ اللہ، وہ نوجوان جو اپنی جوانی کو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں صرف کرتا ہے، یہ وہ خوش نصیب ہوگا جو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ محترم سامعین، نوجوان کسی بھی خاندان کے لیے، کسی بھی ملک کے لیے، کسی بھی سماج کے لیے بہت قیمتی سرمایہ ہوا کرتے ہیں، اور وہ قوم اور وہ ملک بہت ترقی کرتا ہے، بہت ترقی یافتہ ہوا کرتا ہے، بہت ہی نیک نام ہوا کرتا ہے جو اس کے نوجوان ایجابیات پر کام کرتے ہو، جس کے نوجوان اپنی ذمہ داری کو سمجھتے ہو، جس کے نوجوان محنتیں کرتے ہو، جس کے نوجوان دنیا میں کچھ کرنے کا جذبہ رکھتے ہو، اور وہ قوم کبھی ناکام رہتی ہے، کبھی کامیاب ہو نہیں پاتی ہے، جس سے نوجوان بڑے کارنامے نہ کرتے ہو، بڑا نہ سوچتے ہو، اور اس زمانے کے مرحلے کو، اس کی اہمیت کو نہ جانتے ہو۔ محترم سامعین، جس زمانے میں ہم لوگ جی رہے ہیں، بہت ہی ترقی یافتہ زمانہ، دنیا کی پوری تاریخ میں اتنا زیادہ ترقی یافتہ زمانہ اور عہد کبھی نہیں آیا ہے، جس میں سفر سے لے کر بڑی بڑی چیزوں کو ایجاد کیا گیا، سفر کی سہولتوں سے لے کر دنیا کی بڑی بڑی چیزوں کو آسان سے آسان ترین بنا دیا گیا، اور صحیح سے ٹیکنالوجی دنیا کو کہیں سے کہیں پر پہنچا دیا۔ انسان آسمانوں پر کمندیں ڈالنے کی سوچ رہا ہے، انسان اس دنیا سے بیزار ہو کر آسمان میں ایک نئی دنیا بسانے کی فکر کر رہا ہے۔ انسان کی ترقیاں یہاں تک چلی گئی ہیں، اس دنیا میں بھی، اس زمانے میں بھی، اس عہد میں بھی ایک نوجوان ایک خصوصیت سے، ایک مسلم نوجوان ایک دنیا کو صحیح رہنمائی کر سکتا ہے، صحیح راہ دکھا سکتا ہے۔ جہاں پر دنیا ترقی کر رہی ہے، جہاں پر دنیا سائنس اور ٹیکنالوجی کی بدولت بہت آگے بڑھ رہی ہے، وہیں پر بہت سے شر اور بہت سے فسادات، بہت سے الحاد اور بہت سی خرابیاں اور برائیاں بھی سماج میں پلتی اور بڑھتی جا رہی ہیں۔ اس موقع پر اگر نوجوانوں نے اپنی ذمہ داریوں کو صحیح طریقے سے سمجھا، اپنے آپ کو صحیح طریقے سے نکھارا، سنوارا، زمانے کے ہم آہنگ ہوئے، اس ترقی یافتہ دور میں اپنے آپ کو آگے کر دیے، تو جب وہ بڑے عہدوں پر پہنچیں گے، جب کچھ کرنے کی صلاحیت ان کے پاس ہوگی، تو دنیا کو جہاں پر ترقی بھی دیں گے، وہیں پر ان فتنوں کا سد باب بھی کریں گے، ان فتنوں کا سد باب بھی کریں گے۔ ہمیں تاریخ بتاتی ہے سائنس اور ٹیکنالوجی میں جو لوگ ماہر ہوا کرتے ہیں، وہ ملحد ہوا کرتے ہیں، وہ اکثر بے دین ہوا کرتے ہیں، بلکہ انہیں آگے چل کر دین سے بہت نفرت ہو جایا کرتی ہے، اور یہی وہ لوگ ہوا کرتے ہیں جہاں پر دنیا میں سائنس کو ترقی دیا کرتے ہیں، وہیں سے بہت سی برائیوں کو، فحش کو، خامیوں کو، عیوب کو اور بہت سی بربادیوں کو بھی وہی پناہ دیا کرتے ہیں، وہی آگے بھی بڑھایا کرتے ہیں۔ جیسا کہ ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ آج انٹرنیٹ کی وجہ سے دنیا میں جہاں پر بہت سی اچھائیاں بھی ہو رہی ہیں، اس سے زیادہ بربادیاں، فحش اور خرابیاں اس کا بھی دور بڑا ہوا کرتا ہے۔ یہ سب سائنس اور ٹیکنالوجی کی بدولت ہے۔ ایک مسلمان نوجوان کے لیے ضروری ہے کہ اپنی ذمہ داری کو محسوس کرے، بحیثیت مسلمان، بحیثیت اللہ تعالیٰ کا بندہ، اور بحیثیت کسی ملک کا باسی، کسی ملک کا باشندہ، اور بحیثیت ایک مسلم خاندان کا فرد ہونے کے، اور بحیثیت ایک مومن ہونے کے، وہ اپنے آپ کو نکھارے، اپنے آپ کو سنوارے، اپنی جوانی کو مضبوط سے مضبوط اور بنائے۔ نوجوانوں کی صلاحیتیں، نوجوانوں کی قابلیتیں، ان کی لیاقتیں، ان کی مہارتیں، فن میں ان کی صلاحیتیں اسلام کے لیے بہت ضروری ہیں، اور مسلم اسلام کے لیے جہاں بڑے بڑے علماء کی ضرورت ہے، محدثین و فقہاء کی ضرورت ہے، مفسرین کی ضرورت ہے، بہت سے علماء کی ضرورت ہے، وہیں پر ڈاکٹر کی بھی ضرورت ہے، انجینئرز کی بھی ضرورت ہے، اچھے سائنسدانوں کی بھی ضرورت ہے، اچھے وکیلوں کی بھی ضرورت ہے، اچھے آفیسرز کی بھی ضرورت ہے، اچھے نیک نام سیاستدان کی بھی ضرورت ہے، جو شفافیت کے ساتھ، پوری ایمانداری، امانت داری کے ساتھ ملک کے حالات کو چلا سکے۔ ورنہ جہاں یہ سارے نوجوان بھٹک جائیں، ان میں قابلیت نہ ہو، صلاحیت نہ ہو، جہاں اسلام نقصان ہوتا جائے گا، وہیں پر سماج بھی برباد سے برباد ہوتا جائے گا، اور اس برباد
پانی میں جہاں دنیا کے سارے لوگ پستے ہیں، مسلم لوگ بھی پستے جائیں گے، مسلم لوگ بھی پستے جائیں گے۔ محترم سامعین، ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے سماج میں جو کچھ برائیاں ہیں، جو کچھ خرابیاں ہیں اور جو مصیبتیں دن بہ دن داخل ہوتی جا رہی ہیں، اس سے ایک بڑا سبب ہوا کرتا ہے مسلم نوجوانوں کا قابل نہ ہونا، مسلم نوجوان مختلف میدانوں میں آگے نہ بڑھنا، بھلے وہ تعلیم کا میدان ہو، قابلیت و صلاحیت کا میدان ہو، صحیح سے ٹیکنالوجی کا میدان ہو، طب کا میدان ہو، سیاست کا میدان ہو، وکالت کا میدان ہو، الغرض دنیا کے مختلف میدانوں میں، مختلف شعبوں میں مسلمانوں کا نہ ہونا، مسلم نوجوانوں کا پیچھے ہو جانا دنیا کے مسلمانوں کی زوال کا، دنیا کے مسلمانوں کے زوال کا ایک بہت بڑا سبب مانا جاتا ہے۔ محترم سامعین، ہم دیکھتے ہیں ہمارا سماج، ہمارا مسلم سماج جہاں بہت سی برائیاں ملوث ہیں، جہاں بہت سی خرابیاں اس میں داخل ہو چکی ہیں، خصوصیت سے نوجوان کافی حد تک گمراہ ہو چکا ہے۔ نوجوان آج نوجوان، مسلم نوجوان اپنی ذمہ داری کے احساس کو کھو چکا ہے۔ مسلم نوجوان کا مقصد صبح کرنا، عیش کرنا اور انٹرنیٹ سے لطف اندوز ہونا، دنیا پر بوجھ بننا، یہی رہ گیا ہے۔ نوجوانوں کی اکثریت وہ تعلیم سے دور، علم سے دور، دینی تعلیم سے بھی دور، دنیاوی تعلیم سے بھی دور، صحیح سے ٹیکنالوجی سے دور، اچھی سیاست سے دور، اچھی وکالت سے دور، ہر دنیا میں جو بھی اہم میدان مانے جاتے ہیں جن میں خدمت کر کے اور جن میں اپنا حصہ ڈال کر کے ایک مسلم سماج کی خدمت کی جا سکتی ہے، اچھے مسلم سماج کو، اچھے مسلم معاشرے کو تشکیل دیا جا سکتا ہے، مسلم نوجوان تمام میں پیچھے نظر آتا ہے۔ افسوس کی بات ہے کہ بہت سے دینی امور کو بھی غیر مسلم سنبھالے ہوئے ہیں، بہت سے دینی معاملات کو بھی غیر مسلم سنبھالے ہوئے ہیں، اس لیے کہ اس قابل کے لوگ مسلمانوں میں نعوذ باللہ تو پائے نہیں جاتے ہیں، یا اگر پائے بھی جاتے ہیں تو گمراہ ہوا کرتے ہیں، آگے نہیں آیا کرتے ہیں۔ محترم سامعین، یہ ہمارے مسلم سماج کا ایک بہت بڑا المیہ ہوا کرتا ہے۔ محترم سامعین، مسلم نوجوان کئی طرح سے تباہی بربادی کے دہانے پر ہیں۔ سب سے پہلے دینی اعتبار سے، عقدی اعتبار سے، عقیدے کے اعتبار سے بڑی خرابیاں مسلم نوجوان میں ہوا کرتی ہیں۔ بدعت، خرافات، قبر پرستی، مزار پرستی، جو بھی ہم لوگ دیکھتے ہیں، مزاروں پہ ہو، قبروں پہ ہو، عرس اور عرس کی بیلوں پر ہو، ایک بڑی تعداد نوجوانوں کی ہوا کرتی ہے، بلکہ سب سے اونچی تعداد انہیں مسلمانوں کی ہوا کرتی ہے، بھلے وہ لڑکوں کی ہو یا لڑکیوں کی ہو۔ ایک بڑی تعداد مسلمانوں کی عقیدے کے اعتبار سے تباہی دہانے پر ہے۔ وہیں پر اعلیٰ تعلیم یافتہ نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد ایسی بھی ہے جو دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں، دین سے متنفر ہوتے جا رہے ہیں۔ وہ ڈاکٹر تو بن رہے ہیں، وہ سائنٹسٹ تو بن رہے ہیں، وہ اعلیٰ تعلیم یافتہ تو ہو رہے ہیں، لیکن دینداری، دین پسندی، دینی مزاج اور دین سے محبت ان میں نہیں رہ گئی ہے۔ الحاد ان میں داخل ہو چکا ہے، دین سے دور میں داخل ہو چکی ہے۔ دنیا داروں نے اور ان تعلیمی اداروں نے، ان ملحد اداروں نے ان قابل اور اونچے دماغ کے مسلم نوجوانوں کو دین سے کافی دور کر دیا ہے۔ نتیجے میں بہت سے مرتد بھی ہو رہے ہیں، بہت سے اسلام سے دور بھی ہوتے جا رہے ہیں، بہت سے نعوذ باللہ کھلم کھلا اسلام کو مذاق بھی اڑا رہے ہیں، اور بہت سے نعوذ باللہ کھلم کھلا اسلام پر رد بھی کر رہے ہیں۔ اس کا بڑا سبب ہوا کرتا ہے کہ مسلم نوجوانوں کے اندر دینداری کا فقدان پایا جاتا ہے۔ اسی طرح محترم سامعین، ہم یہ بھی دیکھتے ہیں مسلم نوجوانوں کی بڑی تعداد آج مختلف طرح کے جرائم میں ملوث ہیں، مختلف طرح کے جرائم۔ آپ جیل جائیے، جیل خانوں کو جائیے، بڑی تعداد مسلمانوں کی جیلوں میں بڑی رہتی ہے۔ مختلف طرح کے جرائم، مختلف طرح کی کرائم یہ مسلم نوجوان کر رہے ہیں۔ اسی طرح ایک بڑی تعداد مسلمانوں کے ایسے بھی ہیں جن کے اندر احساس ہی نہیں ہے، شعور ہی نہیں ہے، زندگی گزارنے کا مقصد ہی نہیں ہے، مقصد پیدائش پتہ ہی نہیں ہے ان کو، وہ کس طرف جا رہے ہیں، ان کی زندگی کا مقصد کیا ہے۔ نہ دین ہے، نہ دنیا داری ہے، نہ صالحیت ہے، نہ صلاحیت ہے، نہ کچھ قابل ہے، بس زندگی گزارتے جا رہے ہیں۔ ایک بڑی تعداد مسلم نوجوانوں کی ہمیں اسے بھی نظر آتی ہے۔ ایک بڑی تعداد مسلم نوجوانوں کی ہمیں ہوٹلوں میں، قہوہ خانوں میں، کیفے میں، چائے کی ہوٹلوں پر، ریسٹورانٹ میں نظر آتی ہے، جو کھلا پورا دن اپنے قیمتی اوقات کو ضائع کرتی رہتی ہیں۔ ایک بڑی تعداد ہمیں مسلم نوجوانوں کی ایسی نظر آتی ہے۔ ایک سمجھدار، ایک ہوش مند انسان تمام چیزوں کو دیکھ کر خون کے آنسو بہایا کرتا ہے کہ مسلم نوجوان قوم کا بہت بڑا سرمایہ، یہ مسلم نوجوان مسلم قوم کے لیے ایک بہت بڑا خزانہ ہے جو ایسے ضائع ہوتا جا رہا ہے اور دشمنان اسلام کے پیدا کیے ہوئے شکنجوں میں پھنستا جا رہا ہے، پھیلا ہوئے شکنجوں میں پھنستا جا رہا ہے۔ ایک مسلم نوجوان، ایک مسلمان کا سمجھدار انسان کا دل خون کے آنسو بہایا کرتا ہے۔ اسی طرح محترم سامعین،
بڑی ہی تعداد مسلم نوجوانوں کی عشق و محبت میں مبتلا ہے. لڑکیوں سے عشق و محبت، اسی طرح دوسروں پہ ڈورے ڈالنا، ہر ڈال پر بیٹھی ہوئی پنچھی کو گرفتار کرنا، یہ مسلم نوجوانوں کا خاصہ بنتا جا رہا ہے. جہاں مسلم نوجوانوں کے اندر شہوت پسندی آ جائے گی، عشق و محبت کا جنون چڑھ جائے گا، لڑکیوں سے لڑکیوں سے عشق و محبت اور لڑکیوں سے تعلقات قائم کرنا، لڑکیوں سے تعلقات قائم کر کے اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھنا، یہ خیال جس قوم میں پیدا ہو جائیں گے وہ قوم کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتی ہے، نہ دینی اعتبار سے ہو نہ دنیاوی اعتبار سے. مورخین نے ایک واقعہ لکھا ہے، اموی دور خلافت میں ایک مرتبہ دشمنان اسلام نے، عیسائیوں نے، یہودیوں نے مل کر مسلموں پر حملہ کرنا چاہا اور بڑی تعداد مسلمانوں کے خلاف حملہ کرنے کے لیے ایک بڑی تعداد میں فوج کو لے کر گئے. جنگ شروع کرنے سے کافی دن پہلے انہوں نے ایک جاسوس کو بھیجا کہ جاؤ اور دیکھو مسلم نوجوانوں کا کیا حال ہے، مسلم نوجوانوں کا کیا حال ہے. ایک جاسوس مسلمانوں کے لباس سے بھیس بدل کر مسلم علاقوں کا دورہ کر رہا تھا. درخت کے پاس ایک نوجوان کو دیکھا کہ وہ رو رہا ہے، بلک بلک کر رو رہا ہے. پوچھا تمہیں رونے کا مقصد کیا ہے؟ تو اس نے کہا میرے پاس 10 تیر تھے، میں نے نشانہ لے کر 10 تیروں کو 10 تیر چھوڑے، اس میں 9 تیر اپنے نشانے پر بیٹھ گئے برابر سے، لیکن ایک تیر خطا کر گیا، میرا ایک نشانہ چھپ گیا جس وجہ سے میں رو رہا ہوں. تو اس نے کہا، اس دشمن نے کہا کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، تمہارے 9 تیر تو کامیاب ہو گئے، تمہارے 9 تیر تو نشانے پر لگ چکے، تمہیں خوش ہونا چاہیے. تو اس نے کہا کہ نہیں، جب میں حملے پر جاؤں گا، جب میں جنگ میں جاؤں گا، جہاد میں جاؤں گا، میرے سامنے دشمنوں کی بڑی تعداد ہوگی، اگر میرا نشانہ چھوٹ جاتا ہے، بھلے وہ تلوار کا ہو، بھلے وہ بھالے کا ہو، بھلے وہ تیر کا ہو، تو کیا دشمن کو مہلت ملے گی؟ دشمن مجھے مہلت دے گا زندہ رہنے کے لیے. مجھے اسی بات کا افسوس ہو رہا ہے. جب دشمن نے بات سنی، لرز گیا، وہ اپنے قائد کے پاس گیا اور کہا کہ ہم ایسی قوم سے لڑنے کے لیے آئے ہیں جو اپنے دین کو سب سے مقدم رکھتی ہے، اپنی غلطیوں پر بہت زیادہ رویا کرتی ہے، ان کے اندر اسلام کو سربلند کرنے کا جذبہ کھوٹ کھوٹ کر بھرا ہوا ہے. ایک تیر کے چوک جانے کے ہم میں بچہ بلک بلک کر رہا ہے، آپ ایسی قوم کو کبھی شکست نہیں دے سکتے. اے قائد اعظم، آپ واپس چلیں. تو دشمنوں کا قائد اپنی پوری فوج کو لے کر واپس چلا گیا. پھر دشمنوں نے سوچا کہ مسلمانوں کو شکست دینے کے لیے کیا طریقے اپنائے جائیں. تو مختلف راہبوں نے، کاہنوں نے، ربیوں نے مشورہ دیا کہ مسلم نوجوانوں کو میدان جنگ میں شکست دینا بہت مشکل ہے، ان کے افکار و خیالات کو اسلام سے دور کر دیا جائے، ان کے دل و دماغ سے اسلام کی محبت کو ختم کر دیا جائے. چنانچہ انہوں نے منصوبہ بندی کی، گانے بجانے کے آلات کو ایجاد کیا، رقص و سرور کی محفلوں کو ایجاد کیا، قہبہ خانوں کو ایجاد کیا. عشق و محبت کے نام پر بہت سے افسانے اور ڈرامے رچے گئے اور مسلم نوجوانوں کے دل و دماغ کو عشق و محبت میں، لڑکیوں سے عشق و محبت کے طریقوں کو اجاگر کیا گیا. نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمان قوم، اس کے نوجوان اسی جال میں پھنس کر رہ گئے. پھر کچھ دنوں کے بعد، کچھ سالوں کے بعد وہی فوج دوبارہ جنگ کرنے کے لیے گئی، وہی جاسوس پھر دوبارہ مسلم علاقوں کو دعویٰ کر رہا تھا. تو اس نے دیکھا کہ کسی جگہ پہ لڑکا بیٹھ کے رو رہا ہے. پوچھا تم کیوں رو رہے ہو؟ تو اس نے کہا میں ایک لڑکی سے بہت پیار کرتا تھا، مجھے بڑی اس سے محبت تھی، میں عشق کیا کرتا تھا، لیکن اس نے مجھے دھوکہ دے کر، مجھ سے بے وفائی کر کے کسی اور کو اپنا دوست بنا کے کسی اور کے ساتھ چلی گئی ہے. مجھے میری محبوبہ کی خدائی پر بہت غم آ رہا ہے، میں رو رہا ہوں. تو اس نے کہا کہ یہی صحیح وقت ہے اس قوم کو تباہ و برباد کرنے کے لیے. پھر اس قوم نے مسلمانوں پر حملہ کیا. تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ ہزاروں مسلمانوں کو قتل کر دیا گیا. تو محترم سامعین، یہ عشق و سرور، یہ عشق و محبت کا جو بخار مسلم نوجوانوں پر چڑھا ہوا ہے، بھلے وہ انٹرنیٹ کی وجہ سے ہو، یوٹیوب کے ذریعے ہو، یا فون کے ذریعے ہو، یا مختلف آلات کے ذریعے ہو، دشمنان اسلام نے مسلم نوجوانوں کو تباہ و برباد کرنے کے لیے انہیں بس انسان بنائے رکھنا ہے، انہیں بس ایک جسم بنائے رکھنا ہے. ان کے دل و دماغ سے اسلام کو، اسلامی حمیت کو، اسلامی اخوت کو، اسلامی جذبے کو ختم کرنے کے لیے بہت ساری چالیں چلی ہیں اور دن بدن چالیں چلتے جا رہے ہیں، منصوبے بنائے جا رہے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ یوٹیوب کے اوپر ہو، انٹرنیٹ کے اوپر ہو، مسلم نوجوانوں کو بھڑکانے کے لیے، برقلانے کے لیے، ان کے اوقات کو ضائع کرنے کے لیے، انہیں استعمال کرنے کے لیے کیسے اپلیکیشن بنائے جا رہے ہیں. مزاحیہ ہو، عشق و محبت کے ہوں، یا اپنی دنیا کی بیکار کی قابل صلاحیت کو دکھانے کے لیے وقت کا ضیاع کرنا ہو، نتیجے ہمارا مسلم نوجوان انہی سب چیزوں کے پیچھے پڑ کے اپنے اسلام کو، اپنے دین کو، اپنے جذبات کو، اپنی قوت و طاقت و صلاحیت کو، تمام چیزوں کو دشمنوں کے حوالے کر چکا ہے. بے وفاؤں کی مروت میں رکھا روح خراب،
بے وفا کی مروت میں نہ کر عمر خراب، حق پرستوں کے امانت کرا زور شباب۔ مسلم نوجوان اپنی صلاحیت، اپنی قوت، طاقت، مہارت، تمام چیزوں کو دشمنوں کے حوالے کر چکے ہیں، اور یہاں تک کہ دشمنان اسلام مسلم نوجوانوں کے ساتھ ہونے والی تمام حرکات پر نظر رکھے ہوئے ہیں، ان کی کیا خواہش ہے، ان کے جذبات کیا ہیں، ان کے خیالات کیا ہیں، ان کے دل میں کیا خیالات چلتے ہیں، دشمن ان تمام پر نگاہ رکھ رہے ہیں اور اسی کے مطابق سامان فراہم کر رہے ہیں۔ اور مسلم نوجوان ہے کہ دشمن کی ان چالوں کو سمجھے بغیر ان کے جانب پھنستا جا رہا ہے، نتیجتاً نہ دین کا ہوا، نہ دنیا کا ہوا، نہ اپنی دنیا بنا سکا، نہ اپنی آخرت بنا سکا، وہ دھرتی پر بوجھ ہے، دین کے لیے بدگما داغ ہے، دنیا کے لیے مصیبت کا سبب بن چکا ہے۔ تو محترم سامعین، یہ ساری خرابیاں ہم مسلم نوجوانوں میں دیکھتے رہتے ہیں۔ محترم سامعین، یہ نوجوانی کا دور بہت اہم ہوا کرتا ہے۔ ہم نے سلف میں دیکھا ہے، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، ہم نے پڑھا ہے کہ انہوں نے نوجوانی میں کیسے کارنامے انجام دیے۔ کسی نے جہاد کے میدان میں ہو، کسی نے قائدانہ صلاحیت میں ہو، کسی نے تصدیق و تعریف کے میدان میں ہو، کسی نے اپنی تجارت کے ذریعے سے اسلام کو پروان چڑھانے میں ہو، مسلمان کی مدد کرنے میں ہو۔ الغرض مسلم نوجوانوں نے اسلام کی خاطر مختلف شعبوں میں، مختلف میدانوں میں بہت سی خدمات انجام دی ہیں۔ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ 18 سال کی عمر کے نوجوان، ابھی شادی بھی نہیں ہوئی تھی ان کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی قابلیت، صلاحیت، ان کی مہارت، ان کے جوش و جذبے کو دیکھتے ہوئے بڑے بڑے صحابہ کرام پر ان کو ترجیح دیتے ہوئے روم سے لڑنے کے لیے بھیجتے ہیں اور انہیں نامزد کیا کرتے ہیں 18 سال کے صحابی۔ محمد بن قاسم، سندھ کو فتح کرنے والے، فاتح سندھ، حجاج بن یوسف کے داماد، 17 سال کی عمر میں ہندوستان کو آتے ہیں، سندھ کو فتح کر کے جاتے ہیں۔ عبداللہ بن زبیر، انصار صحابہ کرام میں، انصاری صحابہ کرام سب سے پیدا ہونے والے بچے تھے۔ رسول اللہ کی وفات سے ان کی عمر 9 سال کے آس پاس رہی ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ سارے لوگ مسلمان جو ہجرت کر کے آ کرتے تھے، انہیں وفد کی شکل میں رسول اللہ لے کر جایا کرتے تھے بیعت کرانے کے لیے۔ چھوٹی عمر کے صحابہ، چھوٹے صحابہ کرام نے کیسی خدمات انجام دی اسلام کی خاطر۔ اور محدثین ہو، مفسرین ہو، علماء اسلام و فقہ ہو، چھوٹی عمروں میں کیسے کارنامے انجام کر چلے گئے۔ حافظ حکمی رحمہ اللہ صرف 37 سال کی عمر گزارے، 37 سال کی عمر میں انہوں نے بڑی کتابیں لکھ دی، بڑی اونچی تفسیر لکھ دی انہوں نے، کیسے کارنامے انجام دیے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ 13 سال کی عمر میں حافظ قرآن بن چکے تھے اور تراویح میں پڑھایا کرتے تھے۔ یہ کہ ہمارا سلف رحمہ اللہ جنہوں نے بچپن ہی سے نوجوانی میں بڑے کارنامے انجام دیے تھے۔ اور افسوس، بلکہ سب ہائے افسوس ہمارے مسلم نوجوانوں پر، موجودہ زمانے مسلم مسلمانوں پر، جو اس ملک کے لیے بھی بوجھ ہے، سماج کے لیے بھی بوجھ ہے، خاندان کے لیے بھی بوجھ ہے، اسلام کے لیے ننگ و عار ہے، اسلام کی بے عزتی کا سبب بن رہے ہیں۔ نہ ان کے اندر دینداری ہے، نہ تدین ہے، نہ قابلیت ہے، نہ صلاحیت ہے، نہ علم ہے، نہ کوئی بڑی ڈگریاں ہیں، نہ ہی مسلم نوجوانوں کے اندر علو الہمہ ہے، اونچا کرنے کی اونچی سوچ ہے ان کے اندر، چھوٹے کاموں پر گزارا کیا کرتے ہیں۔ صحیح مسلم کی ایک روایت ہے، رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، فضل الحجام خبیث، حجامت کا جو معاوضہ ہوا کرتا ہے، یعنی پچنا لگانے کے بعد جو معاوضہ دیا جاتا ہے، اس کو رسول اللہ نے لفظ خبیث سے تعبیر کیا، یعنی وہ خباثت سے بھرا ہے، یعنی برا ہے۔ جبکہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پچنا لگایا، اور ایک صحابی ابو طابہ، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پچنا لگایا تھا، ان کو اپنی اجرت بھی دی تھی، لیکن خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پچنا لگائے کر دیے جانے اجرت کو خبیث قرار دیا۔ محدثین نے فرمایا کیوں؟ کیا پچنا لگانا حرام ہے؟ پچنا لگانے کا کام کرنا حرام ہے؟ یہ پیشہ اختیار کرنا حرام ہے؟ نہیں، یہ سب جائز کام ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو یہ کہا کہ وہ بڑا کام کیا کرے، یہ چھوٹے کاموں پیچھے نہ رہے، بڑی سوچ رہے کہ مسلمان۔ افسوس کہ مسلمانوں کے اندر اونچے خیالات نہیں ہیں، سطحی خیالات ہیں، کھلی مزدوری کا مسلمان کر رہے ہیں، غیر مسلموں کے پاس، مارواڑیوں کے پاس، دشمنان اسلام پر مسلمان مزدوری کر رہے ہیں۔ افسوس کی بات ہے، علو الہمہ مسلمان نہیں ہوا کرتی ہے۔ محترم صاحب امام نسائی رحمہ اللہ مشہور معروف عالم دین، قراءت کے عالم، لغات کے عالم، بہت بڑے عالم دین تھے۔ ان کی عمر 40 سال سے زیادہ ہو چکی تھی، وہ بکریاں چرایا کرتے تھے، شروع میں بکریاں چرایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الجواہر والدرر کا واقعہ ذکر کیا ہے کہ وہ ایک مرتبہ میدان میں بکریاں چرا رہے تھے۔ ایک ماں اپنے بچے کو کہہ رہی تھی، بیٹا اسکول کے جاؤ، اذهب الى الحلقہ،
لتعلموا القرآن، اے میرے بیٹے اسکول جاؤ، مدرسے جاؤ، مدرسے میں جاؤ، جا کر قرآن کریم پڑھو۔ وہ بچہ جانے سے انکار کر رہا تھا، ماں بار بار زور دے رہی تھی، بچہ جانے سے انکار کر رہا تھا۔ پھر ماں نے جو ہے مثال دے کر کہا یا بنی اذهب الى الحق لتعلموا القرآن الكريم الا اذا قبلت تكون مثل هذا الراعي، اے میرے بچے تم جا کر قرآن کریم پڑھو، علم حاصل کرو، ورنہ تم بغیر علم حاصل کیے اگر بڑے ہو جاؤ گے نا تو اس سے چرواہے کی طرح ہوگے۔ اس نے اشارہ کیا کسائی کی طرف، اس وقت وہ چرواہے تھے، کچھ بڑے آدمی نہیں ہوئے تھے۔ کہا کہ اگر تم علم نہ حاصل نہیں کرو گے تو اس چرواہے کی طرح ہو جاؤ گے، تمہارا حشر نہیں ہوگا۔ امام کسائی نے جیسے ہی سنا کہ ایک عورت ان کی مثال دے رہی ہے، ان کی تنقید کر رہی ہے، ان کی بے عزتی کر رہی ہے، کہا کہ میں اور اتنی گندی مثال دیا جاؤں، میں اور اتنی گھٹیا مثال میری دی جائے۔ انہوں نے اپنے آپ کو بڑا بنانے کی سوچی، علو ہمہ آیا ان کے پاس، بڑے خیالات آئے ان کے پاس، بکریوں کو چروانا چھوڑ دیا، گئے محنت کیا، علم حاصل کیا، نتیجتاً قراءت کے امام بن گئے، لغہ کے امام بن گئے، بڑی بڑی تصانیف ان کے پاس آئیں۔ محترم سامعین، ماں باپ کے لیے ضروری ہے کہ بچپن ہی سے اولاد کے اندر علو ہمہ سکھائیں، اونچے خیالات ڈالیں ان کے دل و دماغ میں۔ افسوس کی بات ہے، صد افسوس کی بات ہے، ہائے افسوس کی بات ہے کہ مسلم نوجوانوں کے اندر علو ہمہ، بڑا بننا، بڑے خیالات، اونچی سوچ سے بہت زیادہ فقدان پایا جاتا ہے، لیکن چھوٹی چھوٹی کاموں پر، چھوٹی چھوٹی مزدوریوں پر، چھوٹی چھوٹی تنخواہوں پر، چھوٹے چھوٹے کاموں پر مسلم نوجوان گزر بسر کرتے جا رہے ہیں۔ یہ مسلم نوجوانوں کی بہت بڑی افسوس کی بات، افسوس مسلم سماج کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے۔ محترم سامعین، مسلم نوجوان جو آج تباہی کے دورے پر کھڑا ہے، اس کے اسباب کیا ہیں؟ سب سے پہلی بات دین سے دوری ہے۔ جو انسان دین سے دور ہوگا، قرآن کریم سے دور ہوگا، دینداری سے دور ہوگا، وہ کبھی بھی کسی ناحیے سے کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ دوسری بات ہے کہ شیطان تو اسلام کا کھلا دشمن ہے، انسان کا کھلا دشمن ہے۔ شیطان نے اللہ تعالیٰ چیلنج کیا تھا، ثم لآتینہم بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم۔ شیطان نے اللہ سے چیلنج کیا تھا کہ میں مسلمان کو ہر جگہ سے اگر گمراہ کروں گا، وہ تو گمراہ کر ہی رہا ہے، لیکن ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ تو شیطان کی گمراہی کے جو طریقے ہوا کرتے ہیں، مسلم نوجوان اس میں پھنس کر بھی، اس کے جال میں پھنس کر بھی تباہ ہوتے جا رہے ہیں۔ اسی طرح ماں باپ کی صحیح تربیت نہ کرنا، ماں باپ کی اس طرف سے صحیح تربیت کا نہ کیا جانا، ماں باپ کی طرف سے بچوں کی صحیح نگرانی نہ کیا جانا، یہ بھی بہت بڑا سبب ہوا کرتے ہیں مسلم نوجوان تباہی کا۔ اسی طرح تباہ شدہ سماج، وہ علاقہ یا وہ ملک یا وہ جگہ یا وہ شہر جہاں پر مسلمانوں کے لیے تباہی ہو، ترقی کے ذرائع نہ ہو، اونچا بننے کے، بڑا بننے کے ذرائع نہ ہو، ایک مسلمان کو وہ علاقہ وہ شہر چھوڑ کے اچھے علاقے میں چلے جانا چاہیے۔ اسی طرح محترم سامعین، برے دوست بھی وہ چیز ہوا کرتی ہے جو مسلم نوجوانوں کو تباہ و برباد کر رہے ہیں۔ اسی طرح خالی اوقات، مسلم نوجوانوں کے پاس خالی اوقات ہی اوقات ہیں، نہ پڑھ رہے ہیں، نہ لکھ رہے ہیں، نہ کچھ سیکھ رہے ہیں، نہ کچھ قابل بن رہے ہیں۔ یہ بیکاری، یہ فراغ، یہ خالی اوقات مسلم نوجوانوں کو تباہ و برباد کرتے جا رہے ہیں۔ ایک اور بات محترم سامعین، ڈرگس کا استعمال، منشیات کا استعمال، بیڑی سگریٹ اور نشہ اور چیزوں کا استعمال بھی مسلم نوجوانوں کو تباہ و برباد کرتا جا رہا ہے۔ محترم سامعین، اے نوجوانوں، اے مسلم نوجوانوں کے سرپرست والدوں، ماں باپ، آپ پر ایک فرض بنتا ہے، اپنی ذمہ داروں کو پہچانیں، اپنے آپ کو قابل بنائیں، ایسے قابل بنائیں کہ آپ کی شخصیت سے اسلام کا فائدہ ہو، مسلمانوں کو فائدہ ہو، آپ کی ذات کا فائدہ ہو، مسلم سماج کا فائدہ ہو، اور دشمنان اسلام کے خلاف کچھ کر نہ سکیں۔ ہم ایسے قابل بننے کی ہمارے لیے ضرورت ہے۔ جلال و آتش ہو، برق و سحاب پیدا کر، اجل بھی کام اٹھے، وہ شباب پیدا کر۔ تیرا شباب امانت ہے جہاں والوں کا، تو اس خاردار جہاں میں گلاب پیدا کر، تو انقلاب کی آمد کا انتظار نہ کر، جو ہو سکے تو ابھی انقلاب پیدا کر۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو اپنی ذمہ داری کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین مسلم نوجوانوں کو صحیح راہ دکھائے، مسلم نوجوانوں کو ہر طرح کی گمراہی، تباہی، بربادی سے حفاظت فرمائے، اور مسلم نوجوانوں کو اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے اور مسلم سماج کے لیے باعث فخر بنائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم رب حليم۔